أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ صافات آیت نمبر 83. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو واقعے اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں کہ جب قوم سے انہوں نے وہ ٹکر لی تھی کہ جب ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس وجہ سے قوم کو بڑی رسوائی ہوئی، انہوں نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا تھا. اور دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی ابھی بچپن کی حالت ہے ان کی، اور ان کو فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا، کیا خیال ہے؟ تو یہ دو واقعے اس مقام پر بیان ہونا انتہائی عجیب سبق اور پیغام ہے کہ سورہ صافات میں جس طرح پہلی آیت بتا رہی ہے کہ والصافات صفا، کہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے عجز و نیاز اور اپنی اعتراف عاجزی کا کر کے کھڑے ہیں، اسی طرح انبیاء اولیاء یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل عاجز اور انکساری کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. ہر حکم میں، ہر عبادت میں سب سے پہلے اللہ کا حکم چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں عجز و نیاز. اور یہ سورہ صافات کا اہم عنوان اور موضوع ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں ان کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، فرشتے ہیں ان کے واقعات، جنات کے واقعات بیان فرمائے کہ سارے اللہ کے سامنے عاجز ہیں. ان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کے احکام میں پس و پیش چلے. وہ اپنے اللہ کے احکام کو مکمل طور پر، جہاں اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے وہاں بھی اپنے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا، یہ ہے اصل عجز، یہ ہے اصل تو اللہ کی عبادت. عجز المصطفین الاخیار و اکرامہم فی ذالک، کہ نیک لوگ اللہ کے سامنے کس انداز سے انتہا درجے کی عاجزی پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی عبادات اعلیٰ طریقے سے اللہ کے سامنے ہوں. پھر اللہ کا اکرام اور اعزاز پھر ان کے ساتھ کس طرح رہا ہے، یہ اللہ نے اس صورت میں واقعات بیان کیے. عز المصطفین الاخیار و اکرامہم فی ذالک. تو ان واقعات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے انتہا درجے کی عاجزی جو عبادت کی اصل روح ہے وہ لوگوں کو دکھائی کہ دیکھو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ چلا کہ ان کی ذریت اور ان کی جماعت سے مشن انبیاء میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے سامنے آئے ایک صاف ستھرا دل لے کر. یعنی اللہ ہر بندے سے اس کا دل صاف اور ستھرا چاہتے ہیں کہ تمہیں میں نے اختیار دیا ہے نیکی اور بدی دونوں کا، اور تمہارے سامنے انبیاء کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ اگر تم بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اپنے دل پر لاگو کرو تو کر سکتے ہو. یہ نہ کہا جائے کہ ہم مجبور ہیں، ہم اللہ کی عبادت انتہا درجے کی کر نہیں سکتے. انتہا درجے کی عبادت کا مطلب کہ دل پر اس انداز سے کیفیات ہوں کہ وہ اعلیٰ درجے کی عاجزی ہو. وہ اعلیٰ درجے کی عاجزی
کبھی قوم کے سامنے، کبھی اکیلے بیٹھ کر، اور کبھی اپنی اولاد کے ساتھ معاملات میں، ہر جگہ نظر آنی چاہیے کہ یہ اپنے اللہ کے حکم کے سوا کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہی کام ہوا تو وہ دل سلیم ہوگا، ہر قسم کی محبت سے مبرہ، صرف اور صرف ایک اللہ کی سچی محبت دل میں ہوگی۔ دوسروں کی محبت تب دل میں آئے گی کہ جب وہ اللہ کی محبت کے تابع ہوں گے، اولاد کی، والدین کی، حتیٰ کہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ بھی محبت صرف اس وجہ سے ہو کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے تابع نہیں تو پھر ہر ایک الگ ہے، پھر کسی کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو کہ ایک پیار کا اور پاک دل والے کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ دل ایک ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ان کا دل صاف ستھرا اور سالم تھا، سلیم تھا، بالکل ٹھیک دل تھا۔ اس دل کے اندر غیر اللہ کی محبت اٹکی ہوئی نہیں تھی، سب سے پہلے اللہ، پھر بعد میں کوئی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے بیٹھے یوں ہو جاتے کہ جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، سب سے پہلے اللہ۔ اس کا ایک واقعے کا منظر دیکھ لیجیے کہ اپنے قوم کے سامنے اور باپ کے سامنے آئے۔ باپ ضرور ہے، قوم اپنی برادری ہے، لیکن تم سے یہ پوچھنا ہے کہ ماذا تعبدون، تم کن ہستیوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم نے جھوٹے الہ بنا کر اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اس کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ الہ ہے؟ یہ جھوٹ ہے تمہارا۔ فما ظنکم برب العالمین، ایک ہے رب العالمین، ساری کائنات کا خالق اور رب ہے۔ تو پھر اس رب العالمین کو چھوڑ کر تم نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں یہ صرف اور صرف جھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ یہ سلیم دل والا جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم اور برادری کی منشا اور مرضی کے مطابق گفتگو نہیں، بلکہ وہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اور قوم کو بھی اسی طرف محبت اور پیار کے ساتھ لا کر ان کے دل میں بھی وہی چیز ڈالنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ والا ہونا چاہیے۔ ہمیں جھوٹوں کی طرف کیوں دیکھنا ہے کہ جو الہ ہیں نہیں، جو عبادت کے لائق ہیں نہیں، جو پکار کے لائق ہیں نہیں، ہم ان کو کیوں پکاریں؟ تو لہذا ایک دن اسی معاملے کا ایک دوسرا رخ دیکھیے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، یہ ایک کنایہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے اس ایک عید کا انتظار میں تھے کہ ان کی ایک عید آتی ہے، ایک جشن کا دن آتا ہے جہاں یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سب کچھ۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دن آ گیا۔ نظر نظرۃ فی النجوم، یہ ایک محاورے کے طور پر چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی شے میں غور و فکر کرتا ہے تو عربی میں اس کو نظر نظرۃ فی النجوم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی غور و فکر، کہ ایک پلان بنا رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ میں کیا کروں گا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یقال للرجل اذا فکر فی الشیء یدبرہ نظر فی النجوم، کہ وہ ایک کسی معاملے کی پلان کرنا چاہتا ہو انتہا درجے کی تو اس کو کہتے ہیں نظر فی النجوم، یعنی نظر نظرۃ فی النجوم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک پلان کیا۔ کیا پلان؟ کہ انہوں نے، حضرت نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ ان کو چھوڑ کر ہٹ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شاید انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ تو ظاہر ہے قدرتی اس وقت بیمار بھی ہوں گے، کیونکہ انبیاء جھوٹ تو نہیں بولتے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، تو کوئی کیسے کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ بیمار نہیں تھے اور کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہوں؟ نہیں، وہ بیمار تھے۔ تو اس کے دو جواب بنتے تھے، ایک جواب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آتا، اور دوسرا جواب ایک حقیقی بھی ہے کہ میں بیمار ہوں۔
تو حضرت نے ایک جواب دیا اپنی پلان کے مطابق، دوسرا جواب نہیں دیا جو حقیقی جواب تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا جواب کیوں نہیں دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آتا؟ کیونکہ اس سے بھی بڑا کرنے کا کچھ پلان تھا، کیونکہ نہ آنا، یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آتا، یہ بھی اٹکنا ہے، اور ان کے الہوں کو توڑنا، یہ بھی ان کے ساتھ اٹکنا ہے۔ تو حضرت نے دوسری بات کو چناؤ کیا کہ میں نے اپنے پلان کو پورا کرنا ہے، لہذا ان کو صرف اتنا کہا میں بیمار ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے سامنے گفتگو کا انداز وہ ہونا چاہیے جس میں اللہ کی مرضی غالب ہو اور دین کی بنیادیں اور دین کا پلان شامل ہونا چاہیے۔ یہ ہے سورہ صافات کے اس واقعے میں بیان کر کے اللہ مقصد دکھا رہے ہیں کہ سوچ میں بھی، پلان میں بھی، ترتیب میں بھی صرف اور صرف اللہ کے احکام اور دین کا غلبہ ہی ہونا چاہیے بس۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، سو وہ چلے گئے وہاں چھوڑ کر حضرت کو۔ فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پلان کے مطابق ان کے الہ خانہ میں آ گئے۔ فقال، اور وہاں فرمایا الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ گویا یہ اپنے آپ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اپنے اللہ کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ کی شان بیان کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کی الوہیت کے سامنے باقی ساروں کی نفی کی جائے۔ تو یہ اب وہ سن تو نہیں رہے تھے، اب ساروں کے سامنے نفی کے انداز میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے کہ لوگوں نے جن کو الہ بنا رکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے نذرانے پڑے تھے، تمہارے کھانے کے لیے لائے ہیں۔ یہ بھی ان مشرکین کی حالت دیکھو، الہ کھاتے نہیں ہیں لیکن یہ کھلانے کے لیے لائے ہیں، تو کھاؤ نہ پھر۔ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو پوری طاقت کے ساتھ ان کے اوپر داخل ہو گئے اور توڑنا شروع کر دیا۔ چونکہ بیمار تھے نا تو اس لیے پوری طاقت لگانی پڑی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ جیسے تفسیر روح المعانی بھی ہے کہ یہ بالیمین اے بالقوہ، یعنی طاقت کی طرف کنایہ ہے۔ کانا یجمع یدیہ فی الآلۃ التی یضرب بہا، کہ جس آلے کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے تھے، یعنی پوری طاقت لگاتے تھے۔ وہی الفاس فیضرب بہا بکمال قوتہ، وہ کلہاڑا تھا، اس کو پوری طاقت کے ساتھ توڑا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اب جب توڑ رہے ہیں تو اس معاملے کو بھی دیکھ لیں۔ اس معاملے میں بھی یہی لگتا ہے کہ تخریب عالم کے لیے انبیاء نہیں آئے، لیکن جہاں ایک اللہ کی الوہیت کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو مقصد صرف اور صرف، روح صرف اور صرف ایک چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے مقصد کے سامنے رکاوٹ بنے گی، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تخریب نہیں، یہ تعمیر ہے۔ تو انبیاء کرام کا ہر فعل، ہر گفتار، ہر رفتار، ہر کام وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سالم دل بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں غیر کا حکم، غیر کا قانون نہ ہو۔ صرف رکوع سجدے کا نام بھی عاجزی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا نام بھی عاجزی نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے سامنے عاجز ہوں، پورے احکام کرتا ہوں، لیکن یوں آ کر قوم کے سامنے اور برادری کے سامنے اس کا دین نہ چل سکے، وہاں ان کی مرضی کے سامنے گھبرا جائے، تو سمجھ لیں کہ دل ابھی بھی غیر اللہ کے ڈر میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عجیب انداز میں واقعات کی جزیں بیان کر کے یہی مقصد سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا دل کتنا صحیح ہے۔ دیکھو اب ایک اگلا منظر کہ جب آئے وہ گھبرائے ہوئے تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو فرمایا جن گھڑے ہوئے خداؤں کی تم عبادت کرتے تھے تو وہ تو ٹوٹ چکے، گھڑی ہوئی چیز کی بھی عبادت کیا کرتے کیا؟ اتعبدون ما تنحتون، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ان کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی ایک اللہ کی کبریائی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ہے جسے کوئی بنانے والا نہیں، بلکہ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں بھی اللہ نے بنایا، اور یہ جو تمہارے خدا پڑے ہوئے ہیں ان کا مٹیریل بھی تو انہوں نے خود نہیں پیدا کیا، یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب اس اپنے عاجزی کو چھپانا چاہیے، ہمیں تو اس نے بالکل رسوا کر دیا ہے۔ تفسیر المعانی میں لما قہرهم بالحجہ قصدوا تعذیبہ بذلك لئلا يظہر لعامة عجزهم، جب ان کو حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ واضح پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ تمہارے الہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا اس کو عذاب دو
تاکہ عام لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی ظاہر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑی عمارت بناتے ہیں، اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، نہ بھاگ سکے نہ نکل سکے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ تو یہاں پر اللہ نے اکرام شروع کر دیا کہ عاجزیوں کے ساتھ پیش آنے والے، صرف اور صرف ان کے دل میں ہمارے سامنے عاجزی، ہمارے لیے عاجزی تھی، ان کے دل میں صرف اور صرف ہمارے احکام لاگو کرنے کا صرف یہی جذبہ تھا، سب کچھ پیچھے تھا۔ آج ہم نے ان کا اکرام کیا، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان قوم والوں کو کر دیا نیچے۔ آج پھر اوپر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ جاوید آگ سے باہر نکل آئے۔ تو یہ ایک واقعہ اللہ نے سنایا کہ دیکھو ان کے ہر کام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ایک حکم اللہ کا پورا ہوگا۔ یہ علماء کرام جب تفسیر پڑھتے ہیں تو سورہ صافات کا یہ واقعہ جہاں بیان ہوتا ہے تو اس وقت حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائے واقعات، اور ان واقعات میں دو واقعوں کا چناؤ یہاں کیا کہ قوم کے سامنے اور اپنی اولاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جو گفتگو کرتے ہیں، جو انداز اختیار فرماتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ہر مقصد میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی مرضی پوری ہونی چاہیے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مرضی کا اسلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز میں اسلام کی مرضی چلنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔